الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت کا احسان، فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دینی مجلس، علمی مجلس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ مجھے یہ سن کر اور معلوم کر کے بے حد خوشی ہوئی کہ مولانا فخر الدین صاحب حفظہ اللہ تعالی اور ان کے انگلینڈ کے ساتھیوں نے مل کر بحمد اللہ تعالی ادارہ قائم کیا ہے اور اس میں بچوں کو دینی تعلیم دے رہے ہیں، اور آج الحمدللہ وہاں پر کچھ بچے قرآن کریم حفظ مکمل کر کے فارغ ہو کر جا رہے ہیں اور کچھ بچے درجہ کتب کی تعلیم مکمل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو، ان کے معاونین کو، اراکین کو، تعاون کرنے والوں کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کی محنت کو اپنے کرم سے قبول فرمائے۔ میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو کچھ اللہ کا پیغمبر تمہیں دے اس کو تم لے لو، اور جس بات سے اللہ کا پیغمبر منع فرما دے اس سے تم باز آ جاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان واسطہ ہے، ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان واسطہ ہے۔ اگر پیغمبر درمیان میں نہ ہوں تو ہمیں اللہ کی منشا، اللہ کی بات سمجھ نہیں آ سکتی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ تو دو لفظ آپ نے کئی بار سنے ہوں گے، اس کا مفہوم آج اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ ایک ہے قرآن اور ایک ہے حدیث۔ قرآن بھی پیغام خداوندی ہے اور حدیث بھی پیغام خداوندی ہے۔ جہاں پیغام خداوندی میں الفاظ قرآن اور مراد خدا ہو، یہ پیغام قرآن ہے، اور جہاں پیغام خداوندی میں لفظ مصطفیٰ مراد خدا ہو، وہاں پر یہ پیغام حدیث پیغمبر ہے۔ ہم قرآن کریم بھی مانتے ہیں اور حدیث پاک بھی مانتے ہیں، چونکہ الفاظ اللہ اپنے پیغمبر کو پیغام کے لیے دیں یا پیغام دیتے ہوئے پیغمبر کو اختیار دیں کہ اپنے لفظوں میں اس کو بیان فرما دیں، دونوں پیغام خداوندی ہے۔ اور ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند قرآن کو بھی اللہ کا پیغام سمجھ کر مانتے ہیں اور حدیث کو بھی اللہ کا پیغام سمجھ کر مانتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور حدیث پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن کریم از خود سمجھنے کی بجائے اہل علم سے سمجھتے ہیں، اور حدیث پاک بھی خود سمجھنے کی بجائے اہل علم سے سمجھتے ہیں۔ اہل علم ہی سے سمجھنا چاہیے، اور یہی انسانیت کا تقاضا ہے۔ یہ دینی مدارس اسی وجہ سے قائم کیے جاتے ہیں کہ لوگوں کو الفاظ قرآن بھی سمجھائے جائیں، قرآن کریم کے معانی بھی بتائے جائیں، اور قرآن کریم پر عمل کے لیے میدان اور ماحول بھی دیا جائے۔ اسی طرح
حدیث پاک کے الفاظ سمجھائے جائیں، حدیث پاک کے معانی سمجھائے جائیں اور حدیث پاک پر عمل کرنے کا ماحول دیا جائے۔ کچھ مسائل ایسے ہیں جو قرآن کریم کے الفاظ میں ظاہراً نظر آتے ہیں، اور کچھ مسائل ایسے ہیں جو احادیث کے الفاظ میں ظاہراً نظر آتے ہیں، اور بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جو قرآن کریم کی تہ میں چھپے ہوئے ہیں اور حدیث مبارک کی تہ میں چھپے ہوئے ہیں۔ جس طرح دنیا میں بعض نعمتیں وہ ہیں کہ جو زمین کے ظاہر پر ہوتی ہیں، اور زیادہ تر نعمتیں وہ ہیں جو زمین کی تہ میں چھپی ہوتی ہیں۔ تو وہ الفاظ، وہ معانی، مطالب اور مسائل جو قرآن کریم کی حدیث میں تہ میں چھپے ہوئے ہوں، ان کو نکالنے والے ماہرین کو مجتہدین اور فقہا کہتے ہیں۔ جس طرح زمین کی تہ میں چھپی ہوئی نعمتوں کو نکالنے والوں کو ماہرین اور انجینئر بھی کہتے ہیں، اور وہ جو مسائل نکل کر آتے ہیں انہی مسائل کو اجتہادی مسائل بھی کہتے ہیں، استنباطی مسائل بھی کہتے ہیں، اور آسان لفظوں میں اس کو فقہ بھی مانتے ہیں، اس کو فقہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ فقہ قرآن کریم اور حدیث پاک کے خلاف نہیں، بلکہ قرآن کریم سے اور حدیث پاک سے نکالی گئے مسائل کا نام فقہ ہے، اور جو حضرات اس پر محنت فرماتے ہیں ان کو مجتہدین اور فقہا کہتے ہیں۔ تو جس طرح قرائے کرام اور مفسرین امت کے محسن طبقے کا نام ہے، جس طرح محدثین اور شراح حدیث امت کے محسن طبقے کا نام ہے، اسی طرح فقہا اور مجتہدین بھی اس امت کے محسن طبقے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کی ان مساعی جمیلہ کو، اللہ تعالیٰ ان کی ان محنت کو اپنے کرم سے، اپنے فضل سے قبول فرما لے۔ قرآن کریم پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور ہم حدیث پاک پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ہم ان سب چیزوں کو بڑے اعتماد کے ساتھ مانتے ہیں۔ دوسری بات یہ ذہن نشین فرما لیں کہ کوئی حدیث بھی قرآن کریم کے خلاف نہیں ہوتی۔ اگر کوئی حدیث بظاہر قرآن کے خلاف نظر آئے تو آپ اس پر غور فرمائیں گے، دلائل کو جمع کریں گے، تو حدیث آپ کو قرآن کریم کے خلاف نظر نہیں آئے گی۔ ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند علماء اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ احادیث کے صحیح ایسے معانی اور مطالب بیان کریں کہ کوئی بھی حدیث قرآن کریم کے ساتھ ٹکراتی ہوئی نظر نہ آئے، بلکہ ہر حدیث قرآن کریم کے مطابق ہی نظر آئے۔ اس لیے اس کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ میں 2-4 مسئلے پیش کر دیتا ہوں، عقیدے پیش کر دیتا ہوں، نظریے پیش کر دیتا ہوں، تاکہ آپ کے علم کے اندر آ جائے کہ کوئی حدیث پاک بھی قرآن کریم کے خلاف ہرگز نہیں ہوتی۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں پر ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش اور فرش ہر جگہ اور ہر بندے کے ساتھ ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی، قرآن کریم کے اندر ہے ثم استویٰ علی العرش الرحمن علی العرش استویٰ، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو عرش پر ہے، اللہ تعالیٰ عرش کے علاوہ کسی اور جگہ پر نہیں ہے۔ ہم نے کہا قرآن کریم کی آیات سے بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اور جگہوں پر ہے، لیکن آپ احادیث میں غور فرمائیں گے تو آپ محسوس فرمائیں گے احادیث کیا کہتی ہیں۔ مثلا ایک حدیث موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انکم لو دلیتم، اگر تم ایک رسی ڈول رسی کے ساتھ لٹکا کر تم نچلی زمین پر بھی پھینکو لحبط علی اللہ، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا۔ تو معلوم ہو کہ جس طرح اللہ کی ذات عرش پر ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات فرش اور ساتوں زمین کے نیچے ہر جگہ موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان افضل الایمان ان تعلم، بہترین اور افضل ایمان یہ ہے کہ تو یہ عقیدہ بنا لے کہ جہاں تو ہے اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ ہے، ان اللہ معک حیث ما کنت، اب یہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ تو دیکھو یہ حدیث قرآن کے خلاف نہیں، بلکہ یہ حدیث قرآن کریم کے مطابق ہے۔ ہم قرآن کو بھی لیتے ہیں، حدیث کو بھی لیتے ہیں۔
نہ حدیث کو قرآن کے خلاف کہتے ہیں، نہ قرآن کو حدیث کے خلاف کہتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ عرش پر، فرش پر، آسمان میں، زمین میں اور ہر جگہ پہ اور ہر کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ اسی طرح ہم ایک دوسرا عقیدہ نظریہ پیش کرتا ہوں کہ دیکھیں ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارا نظریہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام زندہ ہیں اور اپنی قبور مبارکہ میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اب دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ بھی ہیں اور اپنی قبر میں نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اب حدیث پاک کے اندر عقیدہ آ گیا، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ انبیاء زندہ ہیں اور قبور میں نماز پڑھتے ہیں۔ بعض لوگ غلط فہمی پھیلا دیتے ہیں کہ نہیں جی، قرآن کریم کے اندر آتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو موت تک۔ تو جب اللہ موت تک عبادت کی بات کرتا ہے تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ موت کے بعد بھی عبادت ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم قرآن کریم کو بھی مانتے ہیں اور ہم حدیث پاک کو بھی مانتے ہیں۔ قرآن کریم سے ثابت ہوا کہ موت تک عبادت ہے اور حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ موت کے بعد بھی عبادت ہے۔ اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک ہوتی ہے عبادت تکلیفی اور ایک ہوتی ہے عبادت تلذذی۔ عبادت تکلیفی کا معنی کہ جس عبادت کے کرنے پر اجر اور ثواب ملے اور نہ کرنے پر گناہ اور عذاب ملے، اور عبادت تلذذی کا معنی کہ جس عبادت کے کرنے پر لذت اور مزہ آئے اور جس کے نہ کرنے پر لذت اور مزہ نہ آئے۔ میں اس کو مثال سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تاکہ بات سمجھ آئے۔ رمضان المبارک میں جب سورج غروب ہوتا ہے تو جن حضرات نے روزہ رکھا ہے وہ کھاتے اور پیتے ہیں۔ اب یہ کھانا اور پینا یہ تکلیفی ہے، یعنی جب آپ کھائیں گے تو آپ کو اجر اور ثواب ملے گا، اور جب کھانا موجود ہوتے ہوئے کوئی عذر بھی نہ اور پھر بھی نہ کھائیں، اور پینے کی چیز موجود ہوتے ہوئے کوئی عذر نہ اور پھر بھی نہ پئیں، تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی کہ آپ کیوں نہیں کھاتے، کیوں نہیں پیتے۔ اب یہ کھانا اور پینا عبادت ہے اور عبادت تکلیفی ہے، یہ عبادت ہے۔ اچھا، اسی طرح لوگ تراویح پڑھتے ہیں اور تراویح کے بعد بھی کھا لیتے ہیں، کولڈ ڈرنک کر لیتے ہیں، آئس کریم کھا لیتے ہیں، فریشمنٹ کر لیتے ہیں۔ اب یہ کھانا اور پینا یہ تلذذی ہے، یہ تکلیفی نہیں ہے۔ کوئی کھائے اور پیے گا تو مزہ آئے گا، اور جو نہیں کھائے اور نہیں پیے گا تو مزے سے محروم ہوگا۔ تو اس کا تعلق اب یہ تکلیف اور عبادت کے ساتھ نہیں ہے۔ تو رمضان میں مغرب کے وقت کھانا یہ تکلیفی ہے، اور تراویح کے بعد لذت کے لیے کھانا وہ تلذذی ہے۔ اسی طرح دنیا میں نماز پڑھنا یہ تکلیفی ہے، نہیں پڑھیں گے تو گناہ ملے گا، پڑھیں گے تو اجر اور ثواب ملے گا۔ اور قبر میں پیغمبر کا نماز پڑھنا وہ تلذذی ہے، یعنی اگر قبر میں کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو نماز والی لذت نہیں، اور اگر پڑھتا ہے تو نماز کی لذت مل رہی ہے۔ تو اب یہ دیکھیں حدیث قرآن کریم کے خلاف تو نہیں ہے۔ اسی طرح مسئلہ چلتا ہے اہل بیت کا۔ ہم اہل السنت والجماعت احناف دیوبند پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بھی اہل بیت مانتے ہیں، اور ہم پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو بھی اہل بیت مانتے ہیں۔ نہ ہم قرآن کریم کو چھوڑتے ہیں، نہ حدیث پاک کو چھوڑتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو ہم نے اہل بیت مانا ہے، قرآن کریم کے اندر ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبی مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ تو یہاں اللہ نے پیغمبر کی بیویوں کا اہل بیت فرمایا، اور حدیث پاک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضرت علی آئے، فاطمہ آئی، حسن اور حسین آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجل لہم بکسائہ، اپنی چادر مبارک کے نیچے لیا اور اللہ سے دعا مانگی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اے اللہ میری اس اولاد کو جو اہل بیت ہے پاک اور صاف رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا اہل بیت ہونا قرآن سے ثابت ہو گیا، اور آپ کی اولاد کا اہل بیت ہونا حدیث سے ثابت ہو گیا۔ تو ہم قرآن کریم بھی مان رہے ہیں
اور ہم حدیث پاک بھی مان رہے ہیں، جو اس میں اشکال کی بات تو نہیں ہے، تو قرآن بھی مانتے ہیں اور حدیث بھی مانتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے راستے میں ایک شخص قتل ہوتا ہے، جان دیتا ہے، شہید کہلاتا ہے۔ اب یہ شہید کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک اس کا جسم ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اور ایک اس کے اندر روح ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ یہ اللہ کے راستے میں قتل ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، ہم اس کے جسم کو بھی زندہ مان رہے ہیں اور اس کی روح کو بھی زندہ مان رہے ہیں۔ جسم کو زندہ کیوں مانتے ہیں؟ قرآن کریم کے اندر ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں قتل ہوتا ہے اس کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں کون قتل ہوتا ہے؟ اللہ کے راستے میں انسان کی روح تو قتل نہیں ہوتی، قتل تو انسان کا جسم ہو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ وہ جسم جو اللہ کے راستے میں قتل ہو رہا ہے، اس جسم کو تم نے مردہ نہیں کہنا، بلکہ یہ جسم زندہ ہے۔ اب روح وہ زندہ ہے یعنی روح کہاں چلی گئی؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارواحہم فی جیوف طیر خضر لہا قنادیل معلقۃ بالعرش تسرح من الجنت حیث تشاء، کہ شہید کی روح سبز پرندے کے پوٹ میں ہوتی ہے اور پرندہ جنت کی قندیل میں لٹکا ہوتا ہے اور جہاں چاہتا ہے جنت کے اندر سیر کرتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک نے بتا دیا کہ شہداء کی ارواح بھی زندہ ہیں۔ تو ہم نے شہید کے جسم کو زندہ مانا کیونکہ قرآن کے اندر آ گیا، اور شہید کی روح کو زندہ مانا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر آ گیا۔ تو ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں اور حدیث کو بھی مانتے ہیں، اس لیے قرآن بھی ماننا ہے اور حدیث پاک کو بھی ماننا ہے، کسی کا انکار نہیں کرنا۔ اور جو مسائل قرآن حدیث سے ثابت ہوتے ہیں ان کو فقہ کہتے ہیں، ہم نے فقہ کو بھی ماننا ہے۔ فقہ کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، عملی زندگی کا نام ہے۔ تو یہ بات میں نے آپ کی خدمت میں سمجھائی ہے، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ میں ایک فقہ کی بھی مثال دے دیتا ہوں تاکہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ اب دیکھیں قرآن کریم کے اندر ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو، انما الخمر شراب والمیسر اور جوا، اللہ فرما رہے کہ یہ ناپاک چیزیں ہیں، ان سے بچو، نجس ہیں، بچو ان سے۔ اب قرآن کریم نے الخمر شراب سے بچنے کا حکم دیا۔ لوگ چرس بھی پیتے ہیں، لوگ فیون بھی کھاتے ہیں، لوگ بھنگ بھی پیتے ہیں۔ اب کوئی بندہ کہ جی قرآن کریم میں تو بھنگ کا نام لے کر منع نہیں کیا، قرآن کریم میں تو چرس کا نام لے کر منع نہیں کیا، حدیث پاک میں تو ان کا نام نہیں لیا، تو کیسے کھانا حرام ہوگا؟ آپ اس کو ناجائز کیوں کہتے ہیں؟ آپ فقہ دیکھیں، فقہاء اور مجتہدین فرماتے ہیں قرآن کریم نے جو شراب کی بات کی ہے اس وجہ سے کہ اس سے نشہ آ جاتا ہے، تو معلوم ہوا کہ اصل اب حرام صرف شراب نہیں بلکہ ہر وہ چیز ہے جس کے اندر نشہ آتا ہو۔ قرآن کریم نے اس میں سے ایک چیز شراب کی بات کر دی ہے، بھنگ میں نشہ ہے تو وہ بھی ناجائز ہے، چرس میں نشہ ہے تو وہ بھی ناجائز ہے، افیون میں نشہ ہے تو وہ بھی ناجائز ہے۔ تو ایک بات قرآن کریم سے ثابت ہو رہی، وہی بات فقہاء کرام نے ثابت کی اور دلیل کی بنیاد پہ کی، اور اس کی اصل قرآن کریم میں موجود تھی، تو کہہ دیا یہ چیزیں ناجائز ہیں۔ تو یہ فقہ ہے۔ اچھا، اسی طرح میں ایک مثال حدیث پاک سے دیتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا وقع فی اناء احدکم، اگر تمہارے پاس کھانے کا برتن ہو اور اس کے اندر ذباب مکھی گر جائے، تو آپ نے فرمایا کہ اس مکھی کو ڈبو دو اور اس کو باہر نکال دو۔ کھانا استعمال کرنا چاہتے ہو آپ کرو، نہیں کرنا چاہتے نہ کرو، لیکن اجازت ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مکھی کو ڈبو دو اور اس کو باہر نکال دو۔ اب مکھی اندر ڈوب گئی اور مری ہوئی تھی، مکمل ڈوبی نہیں، ہمیں حکم ہے کہ ڈبو دو، مر تو گئی، اب اس کو باہر نکال دو۔ اب دیکھیں دو چیزیں ہیں، مکھی کی بات تو قرآن کی حدیث پاک نے آ گئی، اب مچھر ہے، بھیڑ ہے، زنبور ہے، اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان کا حکم کیا ہوگا؟ جگنو ہے، چیونٹی ہے،
اگر یہ کھانے میں مر جائے۔ مکھی کو کیوں ڈبونا ہے؟ اس کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دی کہ اس کے ایک پر میں شفا ہے، ایک میں وبا ہے۔ ہم تو جانتے نہیں کہ وبا کس میں ہے، شفا کس میں ہے، اور ہم تو جانتے نہیں کہ اس نے کس پر کو ڈبویا ہے۔ اس کو ڈبو کر باہر نکال دو تاکہ آج کی زبان میں کہے تو بیلنس برابر ہو جائے۔ جیسے پانی پہلے تھا ایسے پانی مکھی کے بعد ہے، بیماری نہیں آئے گی۔ اللہ کے نبی نے بات سمجھا دی۔ باقی اگلی بات کہ کھانا حلال کیوں ہے، ناپاک کیوں نہیں ہوا، مکھی تو اندر مر گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مکھی کی رگوں میں گردش کرنے والا خون موجود نہیں، یہ حکم اس لیے ہے۔ لہذا ہر وہ چھوٹا جانور کہ جس کی رگوں میں گردش کرنے والا خون نہیں ہوگا، اس کا وہی حکم ہے جو مکھی کا ہے۔ تو دیکھو فقہ نے کتنے مسائل حل کر دیے۔ تو ہم اس کا انکار کریں گے تو چیونٹی کا، مچھر کا، جگنو کا، ان چیزوں کا حکم آپ کو کیسے معلوم ہوگا؟ تو ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں، اور فقہ بھی مانتے ہیں۔ اس دھوکے کے اندر کبھی نہیں آنا کہ کوئی بندہ خود کو اہل قرآن کے اور حدیث کا انکار کر دے، کوئی بندہ خود کو اہل حدیث کے اور فقہ کا انکار کر دے۔ اس دھوکے کے اندر کبھی نہیں آنا۔ قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں، اور فقہ بھی مانتے ہیں۔ ان تینوں چیزوں کو ماننا ہے۔ تیسری بات، آپ حضرات میں سے وہ جو طلباء کرام فارغ ہو رہے ہیں، میں ان طلباء کرام سے گزارش کروں گا، ایک تو آپ اہتمام کریں، جس شیخ سے آپ کا مزاج ملتا ہو اور رابطہ ہو تو ان سے بیعت کا تعلق قائم کریں، کچھ وقت خانقاہ میں گزاریں، اللہ اللہ کریں، اپنی تربیت، تزکیہ اور اصلاح کریں، اور اس کے بعد میدان میں نکلیں۔ یہ ہمارے سارے مشائخ کا طریقہ ہے۔ حضرت شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ کے شاگردان جن نے پورے عالم میں دین کا کام کیا ہے، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی، شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی، مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ دہلوی، بانی تبلیغی جماعت حضرت مولانا محمد الیاس، اور علامہ انور شاہ کشمیری، جتنے بھی ہمارے اکابر تھے، ان تمام نے خانقاہی سلسلے کو رکھا ہے، اکابر سے تعلق جوڑا ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا آپ اس کا بھی اہتمام کریں، چونکہ ہم نے 3 کام کرنے ہیں: عقائد کے لیے درسگاہیں، مسائل کے لیے دارالفتاء، تزکیہ کے لیے خانقاہ۔ یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں۔ درسگاہیں نہیں ہوگی تو عقائد کیسے سیکھیں گے، دارالفتاء نہیں ہوگے تو مسائل کیسے حل ہوں گے، اور خانقاہیں نہیں ہوگی تو تزکیہ کیسے ہوگا؟ میری طلباء سے گزارش ہے کہ اس کا اہتمام کریں، اپنے اساتذہ سے تعلق رکھیں، اساتذہ سے مشاورت کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور دین کے کاموں کے اندر لگ جائیں۔ اس کا بہت زیادہ اہتمام کریں، اس میں کمی اور کوتاہی ہرگز نہ کریں۔ اور چوتھی بات، وہ حضرات جو بڑی عمر کے ہیں، مدرسوں میں باقاعدہ نہیں پڑھ سکے، تعلیم مکمل نہیں کر سکے، وہ ایک کام تو یہ کریں کہ خود ناظرہ قرآن کریم پڑھیں، اپنے مسائل کو سیکھیں، شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کریں، علماء کے ساتھ رابطہ رکھیں، اپنی اولاد کو حافظ اور عالم بنائیں، علماء کے ساتھ مالی تعاون کریں، مدارس کو مستحکم اور مضبوط کریں، اور اس کو اپنی سعادت سمجھ کر اس کام کے اندر لگے رہیں۔ یہ ان کے ذمے ہے، یہ کوئی مدارس، مساجد، علماء پر احسان نہیں۔ اس کا بہت زیادہ اہتمام کریں، اس میں کمی اور کوتاہی ہرگز نہ کریں۔ ہم نے دین کو اصلی شکل میں آگے پہنچانا ہے، اور وہ حضرات جو علماء نہیں ہیں ان کے لیے شارٹ کورسز بھی ہیں۔ ہم نے خود ان کے لیے صراط مستقیم کورس بنایا ہے، ان کے لیے 2 سالہ علم دین کورس بنایا ہے، اور کورسز بھی ہیں۔ باقی وقت ملے تو آپ حضرات کے مراکز قریب ہوں گے، تبلیغ کے نام پہ کام چل رہا ہوگا، اللہ توفیق عطا فرمائے، وہاں وقت لگائے۔ بہرحال اپنے کام کو جاری رکھیں اور جڑے رہیں۔ اور میری 5ویں گزارش یہ ہے، اس وقت جو علماء کرام یا موجود ہیں، یا وہ طلباء جو دورہ حدیث کر کے مکمل کریں فارغ ہوں، ان کے لیے میں حدیث مبارک پڑھتا ہوں، یعنی جن نے اس سے پہلے مجھ سے حدیث پاک نہیں پڑھی، تاکہ ان کو ایک ایسی حدیث مل جائے جسے کہتے ہیں الحدیث المسلسل بالاولیت، یعنی جب بھی استاذ اپنے شاگرد کو حدیث پڑھاتا
تو شاگرد اپنے استاد سے نقل کرتے یہ بات کہتا، ھذا حدیث اول ما سمعتہ من الشیخ، یعنی میں اپنے استاد سے سب سے پہلے یہ حدیث سنی ہے۔ اسی کہتے ہیں الحدیث المسلسل بالاولیت، اور اس کو حدیث الرحمت بھی کہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، او کما قال۔ جن حضرات نے مجھ سے پہلی بار حدیث مبارک آج سنی ہے، ان کو میں اپنی طرف سے علماء کرام کو الحدیث المسلسل بالاولیت کی اجازت دیتا ہوں، اور میں آپ سے آخر میں یہ گزارش کروں گا کہ میں آپ کے لیے دعا کروں، آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو عافیت کے ساتھ دین کی خدمت، مقبول خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری نسلوں کو دین کی خدمت کے لیے اور مقبول خدمت کے لیے قبول فرمائے، اور آپ حضرات میں سے جو جس درجے میں اس مدرسے کے ساتھ مفتی صاحب کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ کریم، اپنے کرم سے، فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، مشکلات کو دور فرما، عافیت کے ساتھ ہمیں ہماری نسلوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ یا کریم، تیرے دین کی خدمت کے لیے جو افراد، جو ادارے، جو جماعتیں متحرک ہیں، اے اللہ ہم سب کی محنت کو قبول فرما، اپنی شان کے مطابق ان کو اجر عطا فرما، ہم سب کو دیر اور دور کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ دین کے مٹنے کا غم عطا فرما، احیاء سنت کا درد عطا فرما۔ اے اللہ اسلام والی زندگی، ایمان والی موت عطا فرما۔ اے اللہ کریم، جو بیمار ہیں ان کو اپنے کرم سے صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں، اپنے فضل سے ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ کریم، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ کریم، جس شخص کی کوئی ضرورت اور حاجت ہو اپنے کرم سے پوری فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو ماکرین کے مکر سے بچا، حاسدین کے حسد سے بچا، ساحرین کے سحر اور جادو سے بچا۔ اے اللہ کریم، ناظرین کی نظر بد سے بچا۔ اے اللہ کریم، اس مجمع میں جو حضرات تشریف فرما ہیں، کوئی دعا کرانا چاہتے ہیں، مجھ تک نہیں پہنچ سکے، رابطہ نہیں ہے، اے اللہ آپ ان کی حاجات کو اپنے کرم سے پورا فرما۔ اے اللہ ان کی ضروریات کو پورا فرما۔ اے اللہ کریم، ان کے گھروں میں خوشیاں عطا فرما۔ والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنی نصیب فرما۔ والدین کے لیے اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ کریم، اپنے کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔